وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواہ البخاری و مسلم. محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. محترم ناظرین کرام، آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں اس کی جملہ تعداد 5374 ہے. اکیلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث نقل کی ہیں ان کی ٹوٹل اور ان کی من جملہ تعداد 5374 بنتی. محترم ناظرین کرام، یہ حدیث جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اس حدیث کو حدیث کی کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ نہایت ہی محنت، مشقت اور عرق زیزی کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. اس کتاب کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وآدابہ. امام بخاری کا پورا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. بخاری شریف کے بارے میں آتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، اتھینٹک کتاب. جملہ احادیث جو بخاری شریف کی ہیں تکرار کے ساتھ 7397 اور بغیر تکرار کے 4000 کے آس پاس احادیث بخاری شریف کی بنتی ہیں. یہ وہ احادیث ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے. بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری شریف مرتب کرنے میں 25 سال کا عرصہ لگا ہے. آج وہ ہمارے پاس ایسا ذخیرہ ہے کہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ہماری جو مفید احادیث، صحیح احادیث، اس کا ایک معتدل ذخیرہ موجود ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. مسلم شریف کا پورا نام ہے المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مسلم صاحب کا پورا نام ہے مسلم بن حجاج بن مسلم النیسابوری. آپ کی کنیت ابو الحسین ہے. مسلم شریف کی جو احادیث ہیں ان کی تعداد تکرار کے ساتھ جو بنتی ہے وہ 7275 ہے، اور تکرار کو آپ نکال دیجئے تو امام بخاری ہی کی تعداد کے قریب اس کی بھی تعداد ہے، یعنی 4000 کے آس پاس. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی ترتیب نہایت محنت و مشقت سے کی ہے، اور آپ کو جو وقت لگا ہے اس کی تالیف میں وہ تقریباً 15 سال لگا ہے. محترم ناظرین کرام، راوی جو حدیث کے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر بھی ہم نے گفتگو کی. جن احادیث کی کتابوں میں یعنی بخاری و مسلم میں مذکور ہیں ان کا بھی ہم نے ہلکا سا تذکرہ کیا ہے. اب ہم حدیث کی تفہیم کی طرف آتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تم کو روک دوں اس سے اجتناب کرو. وما امرتکم بہ
اور جس کا حکم میں تم کو دے دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ تو تم اس کو بجا لاؤ جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تم کر سکتے ہو اس کو حتی الامکان حتی الوسع اسے کرو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُوَالِهِمْ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا ان کے کثرت سوال نے، زیادہ پوچھنے نے، وہ اختلافهم علی انبیائہم اور ان کے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنیاد، کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر دیا تم سے پہلے کے لوگوں کو۔ یہ حدیث اپنے اندر ہم تمام کے لیے درس نصیحت مختلف پہلوؤں سے رکھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے میں تم کو روک دوں اس سے اجتناب کرو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ مستطاعتم، آگے کہا کہ جن چیزوں کو میں تمہیں حکم دوں جتنا تم استطاعت رکھو اتنا اس کو کرو، لیکن یہاں یہ بات نہیں کہی، فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، بس میں نے جن چیزوں سے تم کو روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، اجتناب کرو، کلی طور پر ہم کو بچنا ہے۔ یہ نہیں کہ جتنا استطاعت ہم رکھیں، نہیں بچ سکتے تو نہ بچیں، نہیں، جو چیزیں دین میں منع کی گئی ہیں، جن چیزوں سے روک دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چیزیں اس لائق ہیں کہ ان سے رکا جائے، اور آدمی جب تک ان سے پورا نہیں رکے گا وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کی تعداد کم ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اللہ رب العزت نے اس میں حکمت یہ رکھی ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں مختلف حیثیتوں سے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جن چیزوں سے تم کو روک دیا ہے ان سے تم اجتناب کرو، وما امرتکم بہ، اور جن چیزوں کا میں نے تم کو حکم دیا ہے فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ تو تم اس کو بجا لاؤ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے حساب سے تم اس کو بجا لاؤ۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو کچھ چیزوں سے روکا ہے اور کچھ چیزوں سے ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ ان کو کیا جائے۔ شروع میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تم کو دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نص صریح ہے کہ یہ ہم تمام پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانا، اور جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے جو ہم تمام کو کام دیا ہے کرنے کے لیے، جو ہدایات دی ہیں انجام دینے کے لیے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جتنا استطاعت ہم رکھتے ہیں اتنا ہمیں کرنا ہے، جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری استطاعت سے زیادہ کا مکلف اللہ رب العزت نے ہم کو نہیں بنایا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا اس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کیوں دیا؟ اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رسیہ تھے، وہ اس بات کے خواہش مند ہوتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے چیزیں پوچھیں اور اس پر عمل کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی کہ یاد رکھو تم سے پہلے کے لوگ ہلاک اس لیے ہوئے تھے کہ زیادہ سوال کرتے تھے۔ اب جب نبی تم سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، کوئی بات اس نے کہہ دیا، حکم دے دیا، منع کر دیا، اس سے رک جانا ہے یا اس کو بجا لانا ہے۔ غیر ضروری سوال سے منع کیا گیا ہے اسلام میں، غیر ضروری طور پر کٹھجتی سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نبوت کا حامل شخص دے کر کے احسان فرمایا، اور یہ بات بھی کہی کہ یہ نبی تمہارے لیے محترم ہیں اور ان کی بات تمہارے لیے ماننا ضروری ہے۔ کثرت سوال سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال ڈالو۔ اب یہ چیز بہت صاف ہے، کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، خام خواہ کا سوال کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا ان کے کثرت سوال نے، وَإِخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے انبیاء سے اختلاف رائے نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہود و نصارہ کو آپ دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے اتنی کثرت سے سوال کیا کہ جو روح تھی نبی کے حکم کی وہ روح ختم ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ زیادہ مت پوچھا جائے، زیادہ کٹھجتی مت کی جائے، اس لیے کہ نبی اگر کہہ دے گا کہ ہاں یہ کرنا ہے تو وہ چیز فرض ہو جائے گی، اور نبی نے اگر کہہ دیا کہ رکنا ہے جس سے منع کیا ہے، اس میں یہ چیزیں بھی اور ہیں جس سے رکنا ہے، وہ چیز بھی آدمی کے لیے حرام ہو جائے گی۔
تو محترم ناظرین کرام کثرت سوال سے بنا کیا گیا ہے۔ ایک روایت آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقریر کی، ہمارے سامنے خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہمارے سامنے تقریر ارشاد فرمائی، ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا ہے؟ فسکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس آدمی نے 3 مرتبہ پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نے ہاں کہہ دیا ہوتا تو یہ ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور حدیث کی تفہیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد اشفاق سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ قرآن کی آیات کو، رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیر خواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھوی جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف، تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات۔ احکام زکوٰۃ ہر سنیچر رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce, husband nikah to give divorce, solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat illusions have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کا کرنے کا میں تمہیں حکم دوں اس کو اپنی استطاعت بھر بجا لاؤ۔ اب یہ چیز بہت صاف ہے، کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، خام خواہ کا سوال کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا ان کے کثرت سوال نے، وَإِخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے انبیاء سے اختلاف رائے نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہود و نصارہ کو آپ دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے اتنی کثرت سے سوال کیا کہ جو روح تھی نبی کے حکم کی وہ روح ختم ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ زیادہ مت پوچھا جائے، زیادہ کٹوجتی مت کی جائے، اس لیے کہ نبی اگر کہہ دے گا کہ ہاں یہ کرنا ہے تو وہ چیز فرض ہو جائے گی، اور نبی نے اگر کہہ دیا کہ رکنا ہے جس سے منع کیا ہے، اس میں یہ چیزیں بھی اور ہیں جس سے رکنا ہے، وہ چیز بھی آدمی کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ ایک روایت آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقریر کی، ہمارے سامنے خطبہ دیا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہمارے سامنے تقریر ارشاد فرمائی. ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو. فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا ہے؟ فسکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس آدمی نے 3 مرتبہ پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نے ہاں کہہ دیا ہوتا تو یہ ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا. اور آگے آپ نے فرمایا کہ ہر سال یہ واجب ہو جاتا وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اس کی استطاعت تم رکھتے نہیں. ثم قال، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ذرونی ما ترکتکم، جس چیز پر میں تمہیں چھوڑ دوں اس پر مجھے تم چھوڑ دو. میں نے جو چیز تم کو دے دیا بس دے دیا، اس پر زیادہ سوال نہ کیا کرو. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے زیادہ سوال کیا. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، تم سے پہلے لوگ ہلاک اسی بنیاد پر ہوئے کہ وہ زیادہ سوال کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے وہ اختلاف کرتے تھے. فَإِذَا آمُرُكُمْ بِشَيْءٍ، پس میں جب کسی چیز کا تم کو حکم دوں، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو استطاعت کے بھر اس کو انجام دو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب میں کسی چیز سے تم کو روکوں تو اس کو چھوڑ دو. مسلم شریف کی روایت. اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حج کے بارے میں ایک شخص آ کے پوچھتا ہے، کیا ہر سال؟ کیا ہر سال؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے اس امت. آپ اگر کہہ دیتے کہ ہاں ہر سال، تو ہر سال فرض ہو جاتا ہو اور ہم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے. تو کثرت سوال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو روکا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام جو سوال کیا کرتے تھے وہ سوال ایک احتیاط کے دائرے میں ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک سوال تو وہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آتی یا آپ کوئی بات فرماتے، اس میں سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوتی تو صحابہ کرام اس کو سمجھتے تھے. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے بارے میں کوئی بات بتاتے، پیشین گوئیاں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. مزید کوئی ایسا سوال جس سے کسی چیز کے فرض ہونے یا واجب ہونے کی طرف راستہ کھلتا ہو، صحابہ کرام کو اس چیز سے منع کیا گیا تھا اور اکثر صحابہ اس کا بہت احتیاط رکھتے تھے. فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ کے بارے میں میں آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جتنی استطاعت آدمی کے پاس ہو وہ اسی کا مکلف ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے بقدر. جتنا آدمی کر سکتا ہے وہ کرے، کتنا آدمی کر سکتا ہے یہ اس کا دل بتاتا ہے. اس کے دل میں اطمینان ہے کہ میں اپنی استطاعت بھر کر رہا ہوں اور میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ کافی ہے. محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنا یہ مومن کے لیے اس دنیا میں بھی سود مند ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے انسان رک جائے. اس لیے کہ انسان کے نیک ہونے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے، بلکہ انسان کے نیک ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے. ایک ہی پہلو صرف نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا حج کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے نہیں روکتے. جھوٹ بولنے سے، حرام کمائی سے، لوگوں کو ستانے سے، لوگوں کے حقوق مارنے سے. تو دونوں پہلو موجود ہیں. جو حکم دیا گیا ہے شریعت میں اس کو بجا لایا جائے اور جو چیزیں حرام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکا جائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا تھا کہ سب سے بڑا عابد کون ہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام کردہ چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ما عبد العابدون بشیء افضل من ترک ما نہاہم اللہ تعالی عنہ
عابدوں نے, جو عابد مشہور ہیں اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار عابدوں نے اس سے افضل کوئی کام نہیں کیا. کس سے افضل؟ سب سے افضل یہ ہے کہ وہ رک جائیں اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا ہے. یہ عبادت ہے. عبادت کا ایک تصور ناقد تصور ہمارے سامنے ہے. عبادت کا مطلب نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, تسبیحات پڑھنا نہیں. عبادت فرمایا تکن اعبد الناس, اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام کردہ چیزوں سے تم رکو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے, تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. محترم ناظرین کرام, یہ حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے, ہمارے لیے بہت صاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ کثرت سوال نہ کرو اور اپنے نبی سے اختلاف رائے نہ کرو. ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہمیں مل گئی ہیں, صحیح باتیں مل گئی ہیں, من عن اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کٹ حجتیاں کرنا, ہیلے بنانا, تعویلات کرنا. آج ہمارے پاس قرآن مجید کی آیات کی تعویلات کرنے والے لوگ موجود ہیں. آج ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعویلات کرنے والے لوگ موجود ہیں. طرح طرح سے معنی نکالنے والے, طرح طرح سے گنجائش پیدا کرنے والے, طرح طرح سے اپنے لیے نرم گوشہ نکالنے والے موجود ہیں. یہ اسی دائرے میں آئے گا کہ ہم وہ چیزیں نہ اپنائیں جو اس کی روح ہے, جسے منع کیا گیا ہے. جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو لے لینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے, اور ایسی حرکتیں نہیں کرنی ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا تھا, اور جس سے پہلے مختلف جو قومیں گزری ہیں انہوں نے اس بیماری کی وجہ سے جو انبیاء کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا اور اپنے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا اس کا جو نتیجہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انجام بد سے باخبر کیا ہے. یہ پوری حدیث پڑھنے کے بعد جو چیز ابھر کر کے ہمارے سامنے آتی ہے, پہلی چیز ہمارے سامنے ابھر کر کے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کو چھوڑ دیا ہے. پہلی چیز اس حدیث سے ابھر کر کے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہمارے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کی طرف دیکھا نہ جائے. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو واجب قرار دے دیا ہے, جو چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے, ان کو استطاعت کے مطابق بجا لانا. یہ دو ابھری ہوئی چیزیں ہمیں اس حدیث پاک سے ملتی ہیں. پہلی چیز جس سے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم پڑھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ ہم کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کے لیے کیا چاہا ہے, کیا حکم دیا ہے, کن چیزوں سے منع کیا ہے, ان کے بارے میں ہم دیکھیں اور غور کریں. تیسری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے اور ابھر کر کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان چیزوں سے بچو جن چیزوں کے سلسلے میں اہل کتاب جس میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کی ہلاکت کا سبب تھا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران تفصیل سے آپ پڑھیے, منع کیا گیا ہے اہل کتاب نے یہ غلطیاں کی, یہ غلطیاں کی, یہ غلطیاں کی, جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے, برباد ہوئے, تم وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کرنا. تو ایک بات یہ نکل کے آتی ہے کہ اہل کتاب جن چیزوں میں پڑ گئے اور برباد ہوئے, امت مسلمہ کے لوگوں تم ان چیزوں میں مت پڑنا, اور وہ آئینے کی طرح تمہارے سامنے ہیں اور اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ان سے تمہیں اجتناب کرنا ہے. چوتھی چیز جو نکل کر کے آتی ہے سامنے وہ یہ کہ ہم استطاعت کے مطابق اس کام کو کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو جو اس کی استطاعت ہے اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا, اس کو مکلف نہیں بناتا. قرآن مجید کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا کسی نفس کو مگر جتنی اس کی استطاعت ہے. ایک اور چیز جو اس حدیث سے نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اگر آدمی عاجز ہے, معذور ہے, تو جتنا وہ کر سکتا ہے وہ اتنا کرے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ایک چیز ہے اس کے آداب, اس کے شرائط, اس کی تفصیلات شریعت میں موجود ہیں, لیکن ایک آدمی معذور ہے, نہیں کر سکتا, تو دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ جتنا وہ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. ایک اور بات جو اس حدیث سے نکل کر کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتا دیا اس میں کٹ حجتی نہیں کرنی ہے, بے جا اس میں اقولو نہیں کرنا ہے, قیل کال نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت, اس کی برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے. محترم سامعین کرام, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, یہ امت اپنے انبیاء کی بات نہیں مانے گی اور آپ سے اختلاف کرے گی,
اور یہ امت اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گی، اس سے اختلاف کرے گی، کبھی بھی اس کو نہ دنیا میں سکون مل سکتا نہ آخرت میں. یہ بات بھی بہت صاف انداز سے اس حدیث سے نکل کر کے سامنے آتی ہے. محترم ناظرین کرام، ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو احادیث کے اندر جو بھی احکامات دیے گئے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.